بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آن لائن کلاسز کے آج کے لیکچر میں ہم حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 کا مطالعہ کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 3 میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے خود قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازوال کتاب ہے، اور اتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت نے اس امت سے پہلے ایسی کتاب کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ یہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اور اس میں موجود تعلیمات قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے راہ ہدایت ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن کریم کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، اور قرآن کریم میں صرف نماز، عبادات، روزہ، حج، عمرہ، صرف ان عبادات کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر مکمل ضابطۂ حیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے اندر تمام تر جو علوم ہیں ان کو بھی بیان کر دیا گیا ہے، چاہے ان کا تعلق معاشیات سے ہو، سماجیات سے ہو، چاہے وہ سائنسی علوم ہو، یا چاہے زندگی گزارنے کا طرز عمل اور طرز زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہو، ان تمام کو قرآن مجید فرقان حمید کے اندر تفصیل سے بیان کر دیا گیا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حدیث نمبر 3 میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ اگر ہم خود قرآن کو سیکھیں، قرآنی تعلیمات کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں گے تو یقیناً قرآن ہمارے لیے روز محشر جو ہے باعث شفاعت بنے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، چوتھی حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ، کہ جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود پر درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے سبب سے ہی کل انسانیت کو اشرف المخلوقات ہونے اور کل انسانیت کو ان کا جو مقام تھا اس کی خبر ہوئی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کائنات میں آ کر انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان کروائی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں، اور جب ہم اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کثرت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر عافیت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ عافیت کا معنی ہے سکون کا، رحمتوں کا، اور اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے راضی ہوتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے تعلق یہ ہے کہ ہم درود و سلام خود بھی کثرت سے پڑھیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور دوسروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا مشورہ دیں، اور اپنے اہل و عیال کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 کی وضاحت کی گئی۔ اب ہم ان دونوں سوالات کو ہم نے پیپر میں کس طرح حل کرنا ہے، پیپر میں اٹیمپٹ کیسے کرنا ہے، اور ان دونوں سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم نے کیسے دینے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، چلتے ہیں حدیث نمبر 3 اور 4 کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان سوالات کو امتحانی نقطہ نظر سے کس طرح حل کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، جیسا کہ آپ کو حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 پڑھائی گئی اور اس کی وضاحت کی گئی، اب آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث نمبر 3 کا سوال پیپر میں کیسے آتا ہے اور حدیث نمبر 4 کا سوال کیسے آتا ہے، اور ان کا ہم نے جواب کیا دینا ہے۔
حدیث نمبر 3، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس حدیث مبارکہ کی تشریح کرنی ہے اور اس کا عملی زندگی سے تعلق بیان کرنا ہے. جواب، ترجمہ. سب سے پہلے آپ حدیث مبارکہ کا ترجمہ دیکھ لیجئے. تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا. تشریح، قرآن، پہلی ہیڈنگ دیں گے ہم، قرآن کی جامع تعلیمات. قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے. یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تا ابد رہنمائی رکھتی ہے. ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں اور عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، نیز دوسروں کو اس پیغام کو پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں. حدیث نمبر 3 کا عملی زندگی سے تعلق، یہ ہیڈنگ دیں گے آپ. قرآن کی تعلیمات ایسے جامع ہے کہ یہ انسانی زندگی کی تمام پہلوؤں کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے. لہٰذا ہم قرآن مجید پڑھ کر، اس کو سمجھ کر اس کی تعلیمات پر عمل کریں اور اس کی ترویج و اشاعت کے لیے کوشش کریں، جس کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تعلیم و تلاوت کی حرص کرنی چاہیے اور خصوصاً اپنی اولاد اور اہل و عیال کو بھی اس کی تعلیم و ترغیب کرنی چاہیے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے حدیث نمبر 3 کی تشریح اور عملی زندگی سے تعلق سماعت کیا. اب حدیث نمبر 4، حدیث کا ترجمہ و تشریح کرتے ہوئے واضح کیجئے کہ ان کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے. حدیث نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علی مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. ترجمہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ نے اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا. اس حدیث مبارکہ کی تشریح سماعت کیجئے. درود کی فضیلت، پہلی ہیڈنگ دیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور عمل پہ اگر ہم مکمل دھیان دیں اور ہم ان کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں تو ہم دنیا میں کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور بخشش کے حقدار ہوں گے، جن کی وجہ سے انسانیت معراج کو پہنچی اور خدا نے خود ان پر درود و سلام بھیجا. دوسری ہیڈنگ دیں گے، درود و سلام کا مسلمانوں کو حکم. جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے. ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. جیسا کہ سورۃ الاحزاب میں ارشاد باری ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ درود و سلام کے بارے میں تاکید فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ اس شخص کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتا ہے. ڈیئر اسٹوڈنٹس، حدیث نمبر 4 کا ہماری عملی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ مندرجہ بالا حدیث مبارکہ کا ہماری عملی زندگی سے یہ تعلق ہے کہ ہم دینی اور دنیاوی مفادات کے لیے ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے تحفے بھیجتے رہیں، جس سے اللہ اور اس کے فرشتوں کی سنت بھی ادا ہوگی اور سابقہ گناہ بھی مٹ جائیں گے، جنت کے دروازے بھی ہمارے لیے کھل جائیں گے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 3 اور حدیث نمبر 4 کی تشریح بھی پڑھی اور اس کا اپنی عملی زندگی سے تعلق بھی واضح کیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ان دونوں احادیث کے سوالات کے جوابات کو پیپر میں کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے اس کا طریقہ بھی وضاحت سے بیان کیا گیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ اس ویڈیو کو ریپیٹ کر کے بھی دیکھیے گا اور کاپیز میں اپنے رائٹ ڈاؤن کیجیے گا ان دونوں احادیث مبارکہ کی تشریح کو. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ.